آواز بلند صلوات. تو مادر مولانا میں آیت پڑھ رہا تھا کہ اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعیہ ولا تخافی ولا تحزنی وَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ أَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. ہم نے موسیٰ کی ماں پہ وحی کی، ہم نے موسیٰ کی ماں پہ وحی کی کہ اسے دودھ پلاؤ، خوف نہ کرو، حزن نہ کرو، تم دودھ پلاؤ. بھائی عجیب بات ہے، رکے رہنا. اب ذرا سا میں موضوع گفتگو بدل رہا ہوں جناب مولانا کی تشریف آوری کے سبب. نعرہ حیدری. میں دیکھو بھائی موسیٰ کی ماں پہ وحی ہوئی کہ تم دودھ پلاؤ، کوئی اور نہ پلائے. قرآن مجید نے دوسرے مقام پہ کہا حرمنا علیہ المراضع، ہم نے ساری دودھ پلانے والیوں کا دودھ موسیٰ پہ حرام کر دیا. یہ 2 مہینے کا بچہ حلال و حرام کیا جانے. مولانا یہ عجیب مرحلہ فکر ہے. حرمنا علیہ المراضع من قبل، ہم نے ساری دودھ پلانے والیوں کا دودھ موسیٰ پہ حرام کر دیا. شیر خوار بچہ کیا جانے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے. تو دلیل ہے قرآن کی آیت کہ نبی اپنی ماں کے گود میں بھی حلال و حرام کو سمجھتا ہے. مجھے اب تم بتلاؤ کہ موسیٰ اولو العزم نبی ہیں اور ان سے بڑا نبی ہے میرا نبی. ساری دودھ پلانے والی حرام ہو گئی موسیٰ کے لیے اور محمد کے لیے الٹی سیدھی دعائیں ہیں. بات آگے جائے گی لیکن حضرت مولانا فیروز الدین رحمانی سے فیصلہ کروانا ہے. بھائی دیکھو شیرخوار نبی وہ بھی نجس غذا استعمال نہیں کر سکتا، تو اگر نبی بڑا ہو جائے تو کیا وہ نجس غذا استعمال کرے گا؟ نہیں کرے گا نا. تو اب میرے محمد جیسا نبی کون ہوگا؟ وہ ابو طالب جیسے مشرکیاں کھانا کیوں کھا رہا ہے؟ لا